جب ذریت ابراہیم میں سے بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کو بٹھایا گیا ہے، نئی امت کی تاسیس ہوئی، اور قرآن مجید نے اس کو اسی طرح بیان کیا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، میں تمہارے ساتھ بالکل وہی معاملہ کیا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ قوموں کے باب میں کیا تھا۔ تو اب مجھے بتائیے گا کہ اس میں سب سے پہلے جو بنی اسماعیل تھے وہ صحابہ کرام تھے، اس کے بعد آگے اربوں کی نسلیں بڑھتی چلی گئیں، آج وہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اس حکم کے مخاطب وہ تمام کے تمام بنی اسماعیل ہیں، اور حکم کی نوعیت کیا ہے، یعنی وہ وعدہ کیا ہے بنی اسماعیل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کیا اور انہیں پورا کرنا؟ اس کی تفصیلات میں نے جگہ جگہ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، ان کو دوہرا لینا چاہیے۔ جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ 3 سطحوں پر ہے۔ ایک، انسان کی فطرت میں اپنی ہدایت بدیت کی، اس کی نوعیت الہام فطرت کی ہے، یعنی میری خلقت کے موقع پر میرے اندر بعض حقائق بدیت کر دیے گئے ہیں، ان کو میں لے کر پیدا ہوتا ہوں۔ جس طرح میرے اندر جو قوتیں رکھی گئی ہیں وہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی ہے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یہ الہامات بھی جس طرح میرا شعور پختہ ہوتا ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، بنیادی طور پر دین کی ہدایت اسی فطرت میں ودیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پیغمبروں کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت کو بھی یہی کہتا ہے کہ یہ در حقیقت اس فطرت کا ظہور ہے، یہ اس کی اجمال کی تفصیل ہے، یہ اس کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آدم سے اس دنیا کی ابتدا کی تھی۔ آدم خود اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بعد بھی ان کی نسلیں اسی دعوت پر قائم رہیں، ان میں کوئی خاص اختلاف پیدا نہیں ہوا، لیکن زمانے کی امتداد کے ساتھ آہستہ آہستہ انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ وہ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ گویا دوسرا اہتمام تھا۔ پیغمبروں کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم ہر قوم میں بھیجتے رہے، یعنی ابتدا میں جو اقوام آئی۔ اب ہم دنیا کی جب تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو بظاہر جو چیز قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کی ابتدا افریقہ سے ہوئی، یہ بھی کہ غالباً وہاں سے آدم و حوا کو اٹھا کر عدن میں لایا گیا۔ اسی علاقے کے قریب میں وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا پہلا گھر بنوایا، اس کو ہم بیت اللہ یا مسجد حرام یا بعض دوسری تعبیرات سے سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی۔ ٹھیک، یہی علاقہ جو جزیرہ نما عرب کا علاقہ ہے یہ پہلا مرکز بنا ہے۔ اسی سے لوگ جیسے جیسے ان کی ضروریات تقاضا کرتی رہی ہیں پھر اس جگہ آباد ہوئے ہیں جسے ہم دجلہ و فرات کی سرزمین کہتے ہیں۔ یہ علاقہ ہے جس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح کی قوم آباد تھی، اور وہ ہیں جن کے ذریعے سے پہلی بڑی دینوت کا ظہور ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم میں اپنے پیغمبر کو ایک لمبے عرصے تک رکھا، انہوں نے دعوت پیش کی، نسلوں کو دعوت دی، لیکن جب اس میں کوئی تبدیلی تغیر نہیں ہوا اور اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو فیصلہ کر دیا گیا کہ اب زمین کو ان سے پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا طوفان آیا اور اس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا کہ ان کی اولاد جہاں جہاں پھر آباد ہوتی چلی گئی، ان کی قومیں بنتی چلی گئیں، ان کی نسلیں آگے پیدا ہوتی چلی گئیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ہم اپنا رسول بھیج دیتے تھے۔ ان رسولوں میں سے بعض کی داستان قرآن مجید میں بیان ہوئی، ان میں سے بعض کی داستان بائبل میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ یہ رسول آتے رہے اور اسی قانون کے مطابق جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کی حجت پوری کی جائے گی، ہر لحاظ سے حق کو واضح کیا جائے گا۔ جب وہ آخری درجے میں واضح ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے یا چند لوگوں نے قبول کر لیا ہے، باقی لوگ انکار پر اصرار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جزا و سزا اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں۔ یہ میری کتاب سے جو اقتباس آپ نے پڑھا ہے وہ بھی اصل میں جزا و سزا کے عنوان، یعنی جزا و سزا کا ایک ظہور تو پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، سب نسلوں کے لیے قیامت میں ہونا ہے، وہ ہم سب مانتے ہیں۔
لیکن اس کا ایک ظہور رسولوں کی اس دینونت کے ذریعے سے بھی ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا ہے کہ بتدریج ہم نے 2 قوموں کو اٹھا دیا، یعنی ابراہیم کی نسل میں سے۔ اس کے لیے اہتمام بھی حضرت ابراہیمی سے کرایا۔ ٹھیک۔ ان کا علاقہ تو وہی ہے، یعنی دجلہ و فرات کا علاقہ، وہ بابل میں اس کے قریب اور کے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی اپنی قوم بھی وہیں آباد تھی، اس قوم پر وہیں حجت تمام ہوئی۔ اس کے اتمام حجت کے بعد تو پھر ان سے کہا گیا کہ اب وہ ہجرت کریں، اور ہجرت کر کے اپنی اولاد کو اس علاقے میں آباد کریں۔ یہ فلسطین کا علاقہ، یہ جزیرہ نما عرب کا علاقہ۔ ان کی نسل میں سے اسماعیل کے لیے جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا گیا، اور اسحاق کے لیے کنعان کا، جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں، انتخاب کیا گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان بھی کیا ہے کہ پہلے ہم افراد کا استفاع کرتے تھے، یعنی کسی خاص فرد کو منتخب کر کے اس کو پیغمبر بناتے تھے، نبی بناتے تھے، رسول بناتے تھے، اس کو اپنی ہدایت دیتے تھے، وہ لوگوں کو یہ ہدایت پہنچا دیتا تھا۔ یعنی فطرت کے اہتمام کے بعد یہ دوسرا بڑا اہتمام تھا جو صدیوں تک ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم کے بعد ایک تیسرا اہتمام کیا، اور وہ یہ کہ ابراہیم کی پوری اولاد کا انتخاب کر لی۔ ابراہیم کو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی دعوت کا امام اور پیشوا بنایا۔ اس کو قرآن نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بعض امتحانوں سے گزارا، ان امتحانوں میں وہ پورے اترے۔ اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے مذہبی امور سے متعلق امام بنا دیا، پیشوائی کا منصب دے دیا۔ یعنی دین کی دعوت میں، دین کے پیغام میں تمہاری حیثیت اب قیامت تک امام کی ہے، تم پیشوا ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ان کی اولاد کا ذکر بھی آ گیا، ان کی پوری اولاد کو انتخاب کر لیا جائے گا۔ اس انتخاب کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ بائبل تو خیر پوری کی پوری اسی انتخاب کی سرگزشت، لیکن قرآن نے بھی اس کو بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہم نے آدم کا انتخاب کیا، ہم نے اسی طرح سے نوح کا انتخاب کیا، پھر ہم نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ ظاہر ہے کہ آل ابراہیم یعنی ابراہیم اور ان کی اولاد، اسی طرح آل عمران سیدنا مسیح کا خاندان آل عمران کہلاتا ہے، وہ اور ان کے پیروکار یا ان کی اولاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے انتخاب کی نوعیت واضح کی اور فرمایا کہ یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ چلا آ رہا ہے آدم سے لے کر، اور پھر نوح بھی اسی خاندان سے تھے، اسی خاندان کے لوگوں کو ہم نے پھر منتخب کر لی، ذریۃ بعضھا من بعض۔ قرآن مجید نے آگے بتایا یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب ہے جس کا میں نے وہاں ذکر کیا۔